آج سے ہمیں کس طرح کے بچوں کو دین پڑھانا چاہیے جس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہو؟ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ، ان میں الحمدللہ بہترین کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے طلباء کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور اچھی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ داخلوں کا سیزن ہے، تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی جامعات المدینہ ہیں، آپ کے قرب و جوار میں جو بھی جامعات المدینہ ہے، وہاں آپ اپنے ذہین اور ٹیلنٹڈ جو آپ کا بچہ ہے اس کو جامعات المدینہ میں یا مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں، تاکہ وہ اچھے انداز سے دینی تعلیم حاصل کر کے دین کی خدمت کر سکیں۔ عموماً رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اسکول میں ناکام ہو جاتا ہے یا دنیاوی کسی فیلڈ میں وہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم اس بچے کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا رجحان نہیں ہے۔ جس بچے کو ہم دنیاوی لحاظ سے ناکارہ سمجھتے ہیں اور اس کو دین کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، تو یہ اس سے ہماری دین بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بچہ باصلاحیت ہو، ٹیلنٹڈ ہو، اس کو مدارس میں داخل کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے انداز سے دینی تعلیم حاصل کر کے دین کی خدمت کر سکے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے ارشادات فرمائے، آپ نے وقت دیا، ماشاءاللہ آپ کے ہم مشکور ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو ہمیں صحبت حاصل کرنے کا شرف ملا ہے، بہت اس کا ہمیں فائدہ کو سکولوں سے ہٹا کے جامعہ اور مدارس میں درس نظامی پڑھانے میں، تو آپ تھوڑا سا گائیڈ فرمائیں گے کہ ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنا بچہ ذہین پڑھنے والا دیں تاکہ دین کا فائدہ ہو، دین کا کام کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اس حوالے سے کچھ ارشادات عطا فرما دیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ ہمارا جو ایک رجسٹر ادارہ ہے کنسل مدارس بورڈ HEC سے، تو 8 سال کے بعد جو سند جاری کرتا ہے وہ MA عربی اور اسلامیات کے ایکول ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی جو طالب علم مڈل پاس کر کے کالج میں جائے گا یا اسکول میں پہلے میٹرک کرے گا، پھر انٹر، پھر گریجویشن اور پھر آگے ماسٹر کرے گا، تو اس کو 16 سالہ جو ہے ڈگری ملے گی۔ تو اسی طرح ہمارے کنزل مدارس بورڈ جو HEC رجسٹر ادارہ ہے، وہ ایک سند جاری کرے گا اس کو جو MA عربی اور اسلامیات کے ایکول ہوگی۔ اس کے علاوہ کنزل مدارس بورڈ کے تحت ہی ہم پراپر تعلیمی بورڈ سے بھی، جیسے ہم کشمیر سے اس وقت بات کر رہے ہیں، تو ہمارا میرپور بورڈ ہے کشمیر کا، تو اس سے ہم پراپر جو ہے طلباء کو تعلیمی بورڈ سے پیپر بھی دلاتے ہیں۔ تو اس کا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مڈل پاس کر کے طلباء آتے ہیں ان کا ہم انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس 9th پڑھتے ہیں، پھر 10th، اور اسی طرح ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جب وہ یہ 8 سالہ درس نظامی کے ساتھ فارغ ہوں گے تو MA عربی اسلامیات کے علاوہ اور بھی کسی سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کر چکے ہوں گے۔ تو یوں یعنی کہ سمجھے کہ اگر کسی اسکول کالج میں پڑھیں گے تو ایک ماسٹر کی سند ان کو ملے گی، لیکن جب وہ جامعۃ المدینہ کے کنزل مدارس ادارے سے ڈگری لیں گے اور ساتھ میں تعلیمی بورڈ سے پیپر دیں گے تو ان کو 3 MA کی سند ملے گی، جہاں پر بھی وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے۔ تو میڈل سے یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نیچے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک ہمارا 8ویں کا درجہ ہوتا ہے جو 7ویں پاس بچے ہوتے ہیں، یا اس میں حافظ بھی ہم لے لیتے ہیں، وہ 8ویں کی تعلیم ساتھ حاصل کرتے ہیں، وہ 7 درس نظامی کی ان کو کچھ چند بنیادی کتب پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اگلے سال سے 9th 10th۔ اور جو طلبہ ہمارے 8ویں کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں، ان کا اسکول کی تعلیم کمزور ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارے نچلا درجہ ہے 7ویں کلاس کا، جس میں ان کی 6ٹھی کی کتابوں کا ہم باقاعدہ سے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو 7th کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ پھر 7th کلاس کے ساتھ ساتھ ان کو بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں، اور ساتھ پھر 7th کے بعد پھر 8 کریں گے، 8 کے بعد 9 10، اس طرح ہر سال ان کی تعلیم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس سے نیچے بھی ہمارے پاس ایک درجہ ہے 6th کلاس کا، کہ جو طلبہ بالکل کمزور ہوتے ہیں لکھنے پڑھنے کے معاملات کے اعتبار سے بھی ان کی وہ گرپ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے پھر 6th کلاس کا درجہ بھی ہے، تاکہ مجلس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنے والا کوئی بھی طالب علم ضائع نہ ہو۔ پورا ایک سسٹم دے دیا ہے کہ جو آنے والا طالب علم اگر 9th کلاس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے 9th میں کرے، نہیں تو 8 میں کریں، ورنہ آپ 7th میں کریں، 6th میں کریں، تاکہ کوئی بھی طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو اور وہ اپنے فیوچر کو آگے بڑھا سکیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بچے کو میں مدرسے میں بھیجوں گا، جامعۃ المدینہ میں داخل کراؤں گا، تو وہ اسکول بھی اچھے انداز کے ساتھ کر لے گا، اور ساتھ ساتھ وہ درس نظامی عالم کورس بھی کر لے گا، اور اس کا یہاں سے بھی ماسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور MA عربی اور اسلامیات کی اس کو سند بھی مل جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔